جب تک کوئی کام ہوگا اس وقت تو اہمیت برقرار رہے گی، لیکن جیسے ہی وہ کام پورا ہو جائے گا تو آنکھیں پھیر لی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤس وائف ڈیلی ولاگ میں خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیاری صبح، ایک بہت ہی پیارے دن اور اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار طلبگار بنتے ہوئے ہم اپنے آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی پر تو ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ آپ کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ اہمیت تب تک ہے جب تک آپ سے کام ہے، جیسے ہی وہ کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کون اور وہ کون اپنی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں سے اٹھا کے ماتھے پہ رکھ لی جائیں گی، بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو ایسا زندگی میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب رب العالمین نے رشتے بنائے ہیں، ان کا الگ الگ مقام بنایا ہے، ان کی الگ الگ جگہ بنائی ہے، تو کچھ لوگوں کو اپنا بہت ہی فیوریٹ اور قریبی بنا لینا اور کچھ کو نظر انداز کر دینا، تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے۔ ایسا عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ شادی کر کے ایک لڑکی ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے، شروع میں تو سب کچھ بالکل اچھا چل رہا ہوتا ہے، نارمل چل رہا ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے دلہن کے آتے ہی سارے گھر کے کام کاج اس کے کندھوں پہ ڈال کر کچن سے لے جاتی ہے ریٹائرمنٹ، اور گھر کے جتنے بھی سارے کام ہیں وہ ان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ کام کریں، لیکن اگر آپ کسی خواہش کا اظہار کریں، اگر آپ کسی رائے کا اظہار کریں تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو وہی مقام، وہی توجہ اور وہی پیار ملنی چاہیے جو کہ اس کا حق ہے۔ جب تک کام ہو تب تک تو آپ ان کو سر اور آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں، لیکن جیسے ہی کام پورا ہو تو سر سے اٹھا کے آپ ان کو زمین پہ پٹک دیں، آنکھوں کو ایسے پھیر لیں جیسے کہ طوطا ششم ہو، دیکھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے دیکھتے سنتے بھی آنکھوں کو پھیر لیں، یہ غلط بات ہے۔ ایسا بنے زندگی میں آپ کے ایک دفعہ جو آپ سے انسان ملتا ہے نا تو وہ آپ کو یاد رکھے، آپ کی اچھائی سے، آپ کی گفتگو سے، کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کبھی کسی کا دل مت دکھائیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی کہی ہوئی ایک بات ایک انسان کے دماغ میں اتنا زیادہ بیٹھ جاتی ہے، اتنا زیادہ رچ بس جاتی ہے کہ وہ کبھی اس کو بھلا ہی نہیں سکتا۔ تو اتنے میٹھے، اتنے پیارے بول بولیں کہ اگر آپ کسی سے ایک بار ملتے ہیں نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار میں کچھ خریدنے جاتے ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ اتنی عزت افزائی سے، اتنے ادب سے، آپی باجی یا احترام سے بات کرتے ہیں نا کہ آپ کو اگر ایک چیز خریدنی ہے تو آپ 2-3 چیزیں وہاں سے ایکسٹرا خرید لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ بہت ہی احترام سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ احترام سے، وہ کمی پیشی جیسے کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ ناپ تول کے اور ریٹ وغیرہ جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کر کے چیزیں لینے کی۔ تو اچھے اخلاق کی وجہ سے نا آپ ایک چیز لینے کے بجائے 2-3 چیزیں وہاں سے خرید لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے کرخت اور بدتمیز قسم کے کوئی دکاندار یا شاپ کیپر ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ لینا بھی ہو تو آپ وہ چیز چھوڑ کے آگے چل پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے زندگی کی مثال ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں نا، اس طرح سے ملیں، ان کو جب بھی ملیں، جتنی بار بھی ملیں، وہی اہمیت دیں جو اہمیت ان کی ہے، جو مقام ان کو ملا ہے، اسی کے مطابق جب آپ ان کو عزت دیں گے نا تو زندگی بہت زیادہ آسان ہونے والی ہے۔ آج جب میں گھر میں کھانا بنا رہی تھی نا تو میرے ذہن میں آیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، چلیں جی سالن نہیں ہے کوئی بات نہیں، انڈے بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی جب کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چلیں یہ تو کھانے پینے کی حد تک کی بات تھی، ایک مذاق کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن زندہ ایک انسان جس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، جب تک تو آپ کو اس سے کام ہو، آپ اس کو آنکھوں پہ بٹھائیں، عزت افزائی دیں، لیکن جیسے ہی کام پورا ہو آپ اس سے نظر انداز کریں تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط بنائیں، ایک دوسرے کو عزت دیں اور عزت لیں، دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کے کام آئیں، تبھی زندگی جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کام ہے تو آپ کی بڑی واہ واہ ہو، آپ کی بڑے چرچے ہوں، بڑی آپ کی تعریفیں ہوں، لیکن جیسے ہی وہ کام ختم ہو جائے تو آپ سے نظریں پھیر لی جائیں۔ یہاں کے رشتے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو خراب ہونے سے بچائیں، چاہے وہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، چاہے وہ نند بھابھی کا رشتہ ہے، چاہے وہ سسرال والوں اور بہو کا رشتہ ہے۔ رشتے تبھی قائم رہیں گے جب آپ ایک دوسرے کو
ویسا ہی پیار دیں گے جیسے پیار کے وہ حقدار ہیں۔ بالکل بھی کبھی کسی کے پیسے، کسی کے اسٹیٹس اور کسی کی خوبصورتی اور کسی کی تعلیم کی وجہ سے آپ اس کو مت پرکھیں، بلکہ آپ انسان کا دل دیکھیں کہ اس کے دل میں رب العالمین نے کتنی زیادہ محبت، کتنا زیادہ عاجزی ڈالی ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو بہت پڑھے لکھے ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، لیکن ان کے تکبر اور نخرے کی وجہ سے کوئی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی تعلیم بھی کم ہوگی، پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہوں گے اور معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے، لیکن ان کا حسن اخلاق ان کو سب سے الگ کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے ہی انسان آپ بن کے رہیں تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی آسان اور بہترین ہو جائے گی۔ اس طرح کا انسان جو جب بھی کسی سے ملے سلام میں پہل کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، محبت سے ملیں، ہر ایک رشتے کو اس کے وقت کے مطابق اہمیت دیجیے۔ کبھی بھی آپ پیسے یا وقت کو سلام نہ کیجیے، بلکہ انسان کی عزت کیجیے۔ پیسہ، دولت آنی جانی چیز ہے، قدر جو ہے نا وہ انسان کی ہوتی ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور جب بھی کسی مسلمان سے ملیں تو سب سے پہلے سلام میں پہل کیجیے۔ اگر آپ یہ سارے سنہری اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں گے نا، آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جانے والی ہے۔ اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کو ایسی بات نہ کہیں جسے یاد کر کے وہ اکیلے میں روئے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ہمیشہ اچھا بولیں، اچھا کہیں، اچھا سنیں، تو اچھائی بھی آپ کے پاس واپس لوٹائی جائے گی۔ آپ کو بھی اچھے لوگ ملیں گے زندگی میں جو کہ آپ کی قدر کرنے والے ہوں گے۔ یہی تھا میرا آج کا ایک اچھا میسیج جو میں نے اپنی ولاگ کے ذریعے آج تک پہنچایا۔